اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی ایام فاطمیہ کے سلسلے میں خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ یہ پروگرام ایام فاطمیہ سے متعلق ہیں اور میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ ایام فاطمیہ کے ہم پر حق ہیں اور اس میں ایک ادنیٰ ترین حق یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کو درک کرنے کی کوشش کریں، اور اس معرفت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، کیا تم جانتے ہو کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے 100 مقامات پر کام آئے گی، جس میں سب سے آسان ترین مقامات قبر، میزان، محاسبہ، محشر اور صراط ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کونین ملکہ عصمت و طہارت کی محبت، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے 100 مقامات پر کام آئے گی۔ یہاں پہلا مقام فکر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ قبر ہے اور قبر کے بعد محشر ہے، لیکن خدا کے رسول کے فرمان کے مطابق ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم جسے آسان منازل سمجھ رہے ہیں وہ انتہائی سخت ترین منزل ہیں، اور ایک کے بعد ایک منزل ہے، اور ان سخت ترین منزلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی۔ قربان جائیے اللہ کے رسول خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے لیے بخشش کا اور شفاعت کا اتنا بڑا دروازہ عطا کر دیا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی محبت، اور محبت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو فاطمہ کا شیعہ ہوگا، جو فاطمہ کا سچا پیروکار ہوگا، اس لیے کہ پیروکار ہونا اور ہے اور حبدار ہونا اور ہے، اور اللہ کے رسول رحمۃ اللہ عالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے حبداروں کے لیے فاطمہ شفاعت کا وہ مقام رکھتی ہے، شفاعت کی وہ منزلت رکھتی ہے کہ جسے فاطمہ چاہیں گی، یعنی اتنی فاطمہ کی منزلت بلند ہے، اور کیوں نہ ہو جس کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ کیونکہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہر عورت کی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں۔ شہزادی کی زندگی کا پہلا دور یعنی بحیثیت بیٹی، بی بی کی ہم مکمل زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی کی کل مدت حیات 18 برس ہے، 9 سال شوہر کے گھر میں، 9 سال باپ کے گھر میں، اور جو 9 سال آپ نے باپ کے گھر میں گزارے ہیں اور اس کے بعد جب آپ شوہر کے گھر میں آئی ہیں، تو میں تھوڑا سا اس تذکرے کو بیان کروں کہ ہر باپ کے لیے یہ بہت ہی بڑا موقع ہوتا ہے جب بیٹی کے پیام آتے ہیں، اور ان پیاموں میں سے وہ کسی ایک کو منتخب کرتا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو بیان کیا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بی بی 9 سال کی ہوئیں اور شہزادی کے پیغام آنا شروع ہوئے اور لوگوں نے چاہا، تو اس کے لیے انہوں نے لکھا کہ ایک سے ایک بڑھ کر رئیس آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے رسول کو خواستگاری کا پیغام دیا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے جب کوئی آپ سے اپنی دولت و ثروت کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں، اور چونکہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس لیے
علامہ مجلسی نے جب اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا تو ہم نے اس میں دیکھا کہ اللہ کے رسول سے جب کوئی اپنی دولت و ثروت کو بیان کرنے کے بعد فاطمہ کی خواستگاری کا پیغام دیتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھڑکتے نہیں ہیں، چونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ اس پہ غصہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، جس سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اس بات کو پسند نہیں فرما رہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک صاحب ثروت نے کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول کو، جو فاطمہ کے مقام کو جانتے ہیں، جو بار بار یہ ارشاد کرتے ہیں کہ فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ ملکہ عصمت و طہارت ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار فاطمہ کے لیے اس کو بھیج دے جو تیری نگاہوں میں سب سے زیادہ بلند ہو۔ اور اللہ اکبر، شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو سر الہی ہیں، جن کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی دوسری ہستی نظر نہیں آتی۔ وہ بی بی جو سر الہی ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور خدا کے رازوں کی امین ہے، وہ شہزادی وہ مقام بلند رکھتی ہے کہ نہ ان کی ولادت عام لوگوں کی ولادت جیسی ہے، نہ ان کی شادی عام لوگوں کی شادی جیسی ہے۔ شہزادی کونین کی خواستگاری کے لیے لوگ آئے، اللہ کے رسول نے دعا کی اور پروردگار عالم نے دعا کو اس طرح مستجاب کیا، اور کیوں نہ خدا ان کی دعا کو اس طرح مستجاب کرتا جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ پروردگار عالم نے اس شان سے شہزادی کونین کی خواستگاری کے لیے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ پروردگار اس کو بھیج دے جو تیری نگاہوں میں بلند ہو، تو خدا نے رشتہ نہیں بھیجا ہے، بلکہ جبرائیل امین نے آ کر یہ کہا کہ پروردگار دو عالم بعد تحفہ درود و سلام کے ارشاد کرتا ہے کہ اے میرے حبیب، میں نے نور کا عقد نور سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں مولا کائنات کی برتری، بلندی، سارے زمانے پر آپ سب سے بلند نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹی، اپنی جان و جگر، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک شہزادی کونین کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کی معرفت کو درک کرنا آسان کر دیا۔ فاطمہ ساری کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، اور ایسی بلند و بالا جس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کہ وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرے اقدس کا شمع طور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آیہ تطہیر شان میں۔ پروردگار دو عالم نے خود یہ ارشاد کیا کہ جبرائیل امین کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا کہ میں نے نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، اور جب یہ نور کا عقد نور سے کیا گیا ہے تو اس وقت کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ جنت میں پروردگار دو عالم نے جب یہ عقد کیا شہزادی کونین کا مولا کائنات سے، تو اس وقت میں درختوں کو حکم دیا کہ وہ آج پھل نہ لٹائیں بلکہ زر و جواہر لٹائیں، اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ہر پھل نے اس پرمسرت موقع پر، اس بلند موقع پر زر و جواہر لٹائے، حوران جناں نے وہ جواہرات سمیٹ لی، اور جس کو جو اس دن مل گیا وہ قیامت تک اس پر فخر و مباحات کرتے رہے گی کہ مجھے شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ عطا ہوا۔ کتنی دیر ہو گیا؟ 2.5 منٹ۔ ٹھیک ہے، اب میں اور کتنا 10-15 منٹ کا آرڈر، صحیح، ٹھیک ہے۔ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، بچھا دی بھومی نے؟
کہاں بچھائیے؟ مومی دیکھ کے صحیح بچھائیے بیٹا. اچھا اچھا صحیح. اچھا تم نے اسٹارٹ کر دیا کیا؟ تو میں اسٹارٹ کروں؟ تم نے کر دیا ہے تو میں تو باتیں کرتی رہی تم سے. کاٹ دو یا پھر پیچھے لے آؤ. بھائی تم ایڈیٹنگ میں کر دینا. نہیں میرے سب 5 دفعہ تمہارے لڑکے جو ہیں بالکل دیکھتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح صحیح میں کروں. محمد مجھے پانی بھی لا کے رکھ دو بیٹا یہاں پہ. سرتاج اولیاء کا سیادت سے عقد ہے، محبوب مغفرت کا شفاعت سے عقد ہے، مقصود کن کا حق کی امانت سے عقد ہے. یکساں فضیلتیں ہیں علی و بطول کی، لڑکا خدا کے گھر کا ہے، لڑکی رسول کی. اب ہم جب تاریخی حقائق کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار دو عالم نے سیدۃ النساء العالمین کا عقد مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام سے کر دیا، اور خدا نے حکم دیا کہ میں نے آسمانوں پر علی کا عقد فاطمہ سے کر دیا، اور اب تم زمین پر اس کو انجام دو. اور جب زمین پر انجام دیا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ شہزادی کی شادی کے اگلے دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے تشریف لائے، جب شہزادی مالائے کائنات گھر میں موجود ہیں رخصتی کے بعد، تو شہزادی کونین کا سر جھکا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ مضطرب ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں. اللہ کے رسول نے سوال کیا فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ شہزادی نے سر کو جھکا کر کہا کہ بابا قریش کی عورتیں آئی تھیں اور وہ مجھے طعنہ دے رہی تھیں کہ تمہارے بابا نے ملیکۃ العرب کی بیٹی ہو، تمہاری ماں عرب کی ملکہ کہلایا کرتی تھیں، اور تمہارے بابا نے تمہارا ہاتھ ایک مرد فقیر کے ہاتھ میں دے دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا. آپ شہزادی کونین کے قریب آئے، ان کی جبین مبارک پر بوسہ دیا اور کہا فاطمہ اللہ نے زمین پر نگاہ کی اور 2 مردوں کو منتخب کیا، ایک کو تمہارا بابا بنایا، ایک کو تمہارا شوہر بنایا، اور پروردگار دو عالم نے زمین کے خزانے میرے اور علی کے سامنے کھول دیے، لیکن ہم نے اس کی طرف نگاہ بھی نہ کی. اور پھر اللہ اکبر، یقیناً جو یہ پورا واقعہ ہے یہ دنیا ہی کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو سر الہی ہے اور جو خدا کے رازوں کی امین ہے اسے اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ وہ قریش کی عورتوں کے دیے ہوئے طعنے کو اللہ کے رسول کو بیان کرتی. شاید یہ سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ زمانے پر اس بات کو روشن کر دیا جائے کہ فاطمہ وہ ہستی ہیں جو راضی برضا ہیں، اور صرف راضیہ ہی نہیں جو مرضیہ ہیں. بی بی نے ارشاد کیا کہ میں پروردگار کے اس انتخاب پر انتہائی خوش اور مطمئن ہوں کہ پروردگار دو عالم نے زمین کی طرف نگاہ کی، 2 مردوں کو منتخب کیا، ایک کو میرا بابا بنایا اور ایک کو میرا شوہر بنایا. اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، سارے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ اس مقام پہ بھی یعنی بحیثیت زوجہ آپ اس طرح ساری کائنات کی عورتوں کی رول ماڈل بنی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس کی سیرت میں، جس کے ہر لفظ میں ہر مسلمان عورت کے لیے، ہر مسلمان بیٹی کے لیے نمونہ عمل ہے. کہ شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خدا کے اس انتخاب پہ اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ جو مال دنیا میں سے کچھ نہیں رکھتا، پروردگار دو عالم نے اس کو ان کے لیے منتخب کیا ہے. شہزادی مولا امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اور بحیثیت زوجہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا کردار اتنا بلند، اتنا عظیم نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد کرتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اور شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد کرتی ہیں
کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن معاشرت ہے، اور یہ جہاد اس وقت میں منزل کمال پر پہنچتا ہے جب شوہر کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہ ہو یا بہت ہی کم ہو، اور شہزادی نے اس جہاد کے کمال کی منزل کو زمانے پر روشن کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جن کی ٹھوکروں میں خزانے ہیں، اس شہزادی کے لیے مولا کائنات کا یہ ارشاد کہ میں نے بہت چاہا کہ فاطمہ مجھ سے کوئی فرمائش کریں، مگر پوری زندگی فاطمہ نے مجھ سے فرمائش نہ کی۔ اللہ اکبر! اگر بی بی الفاظ میں اس طرح ہمارے ذہنوں کو روشنی بخش رہی ہیں کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن معاشرت ہے، اور عورت کا جہاد کمال کو جب پہنچتا ہے جب کہ وہ اس کا شوہر مال دنیا میں سے کچھ نہیں رکھتا، اور شہزادی الفاظ میں جس طرح ہمارے ذہنوں کو روشنی بخش رہے ہیں، وہیں آپ اپنے طرز زندگی سے زمانے پر اس طرح روشن کر رہی ہیں کہ آپ نے اس جہاد کو منزل بلند پر پہنچایا ہے کہ ابو جعفر احمد قمی لکھتے ہیں کہ ایک بار جب سورہ حجرات کی چند آیات وہ آیات نازل ہوئیں جن میں پروردگار عالم نے کہا کہ کتنے امت مسلمہ میں سے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین نے ان آیات کو سنا تو آپ پر ایک عجیب حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس وقت میں اصحاب نے آپس میں کہا کہ اب اللہ کے رسول کا ملال اگر کم ہو سکتا ہے تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کے رسول کے پاس بلایا جائے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہزادی کونین کو بلایا گیا، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، شہزادی کونین سر سے پیر تک چادر میں ہیں، چہرے پر نقاب ہے، اور آپ بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہیں، پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اس مقام پر بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور فاطمہ کے جبین مبارک کو پیار کرتے ہیں، اور پھر آپ کا حزن و ملال دور ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہیں، خوشی کے آثار ہیں شہزادی کونین کو دیکھنے کے بعد۔ جو شہزادی نے اس وقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بابا، جب میں آپ کے اصحاب کے بلانے پر جب میں مسجد نبوی میں آ رہی تھی تو بابا میں نے دیکھا کہ سلمان میری چادر کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ بابا، سلمان میری چادر کو دیکھ کر کیوں رو رہے تھے؟ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بلایا اور کہا، سلمان، فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ تم ان کی چادر کو دیکھ کر رو رہے تھے، کیا سبب ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے سر کو جھکا کر کہا، یا رسول خدا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، جب میں نے آپ کی بیٹی، آپ کی دختر، آپ کی جان و جگر، جس کو آپ اپنا ٹکڑا کہتے ہیں، جب انہیں آتا ہوا دیکھا اور ان کی چادر میں جا بجا پیوند لگے ہوئے دکھے، تو میں یہ سوچ کر رونے لگا کہ قیصر و روم کی پوتیاں تو، ان کے گھر کی عورتیں تو ریشم و کمخاب کے لباس پہنے، اور جو دو عالم کے سردار کی بیٹی ہے، جو دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی ہے، جو سردار انبیاء کی بیٹی ہے، جو محبوب الہی کی بیٹی ہے، اس کی چادر میں جا بجا پیوند لگے ہیں۔ یہ سنا فاطمہ زہرا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بابا، میرے اور علی کے پاس پچھلے 5 سال سے فقط اونٹ کی ایک کھال ہے جس پر ہم دن میں اپنے اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں، اور رات کو وہی ہمارا بستر ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ نے شہزادی کونین کی جبین مبارک کو پیار کیا، اور پھر سلمان کی طرف دیکھ کر کہا، سلمان، یہ میری بیٹی ہے، سلمان، یہ میرا ٹکڑا ہے، سلمان، اس کا زہد اس منزل بلند پر ہے جس منزل بلند پر زہد کو دیکھ کر انبیاء عالم حیرانی میں ہیں، عالم ثناخوانی میں ہیں۔ شہزادی کونین نے بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، ہر طرح، ہر زندگی کے ہر دور میں اس منزل بلند پر شہزادی کونین نظر آتی ہیں، اس طرح نمونۂ عمل بنی ہوئی نظر آتی ہیں کہ زمانے کی کوئی غریب سے غریب بیٹی، غریب سے غریب زوجہ بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ سیدہ کے پاس یہ موجود تھا مگر ہمارے پاس یہ موجود نہیں ہے۔ شہزادی نے اس عالم میں
خدا کی بہترین حمد، بہترین عبادت اور بہترین شکر ادا کرنا سکھایا۔ اور یہی نہیں بلکہ فاطمہ اس منزل بلند پر فائز ہیں کہ جب شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ ہم زہد کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم عالم حیرانی میں رہ جاتے ہیں کہ سیدہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی اولین سے لے کر آخرین تک سیدہ کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، جو سارے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور جس کی ٹھوکروں میں خزانے ہیں، لیکن وہ شہزادی زمانے کو یہ بتا رہی ہیں کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن معاشرت ہے۔ وہ شہزادی جن کا طرز زندگی یہ ہے کہ اگر باہر فقیر کی صدا بلند ہوتی ہے تو شہزادی کونین کے پاس دو لباس ہیں، ایک سادہ ہے اور ایک آپ کا عروسی لباس ہے، تو آپ اپنا عروسی لباس اٹھا کر فقیر کو دے دیتی ہیں۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کرتی ہیں اور رسول خدا یہ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ تمہارے پاس دوسرا لباس بھی تھا، وہ کیوں نہ دے دیا؟ تو سر کو جھکا کر کہتی ہیں بابا میں نے آپ کی زبان پاک سے سنا ہے کہ خدا کی راہ میں وہ دو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، مجھے اپنا عروسی لباس زیادہ پسند تھا، لہٰذا میں نے وہ خدا کی راہ میں دے دیا۔ اللہ اکبر! جس کا طرز زندگی یہ ہے، سوچیے کیا اسے باغ فدق کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ بعد رسول شہزادی کونین کا باغ فدق کا مطالبہ زمانے کو یہ بتاتا ہے کہ اگر مانگا جاتا تو شہزادی سیدۃ النساء العالمین ہے، شہزادی زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اگر مانگا جاتا تو شہزادی اسے عطا کر دیتی۔ اس کی زوجہ ہیں جو نماز میں حالت رکوع میں وہ انگوٹھی دیتا ہے جو حضرت سلیمان بن داؤد کی ہے، جس کے خراج یعنی ملک شام کے برابر ہے۔ اس شہزادی سے اگر فدق مانگا جاتا تو کیا وہ دینے سے انکار کرتی؟ لیکن بی بی کا فدق کا مطالبہ زمانے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ شہزادی اپنے حق کے لیے لڑنا سکھا رہی ہیں، اپنے حق کے لیے جنگ کرنا سکھا رہی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ سیدہ سے اگر مانگا جاتا تو عطا کر دیتی، لیکن اگر چھینا گیا ہے تو ہر دور ہر زمانے کی عورت کے لیے سیدہ ایک مثال ہے۔ نہیں، پانی محمد سے مانگا تھا، انہوں نے دیا بھی نہیں اور مجھے ایبرپٹ ختم کرنا پڑا۔ بیٹا پانی مانگا تھا میں تم سے۔ ہاں شاید، حالانکہ چائے پی اس کے بعد۔ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ، میں کیا کروں؟ پھندن تو تم کوئی ہوتا تو کرتی نا۔ دونوں پروگرام ہو گئے مگر آخر والا مجھے ایبرپٹ ختم کرنا پڑا، مجھے پھندا لگا تو میں نے بس بیچ میں یعنی سمجھو ایسے ہی ختم کرنے۔ کیسے کروں؟ میرا لمبا ہی ہو گیا، میں نے تو پتہ نہیں کتنی دیر کا پڑھ لیا۔ کیا بس آخری 2 لائنیں پڑھ لوں؟ ہو گیا، کافی ہو گیا، مگر میں کہہ رہی ہوں ایبرپٹ ختم کرنا پڑا، اچانک سے ختم کرنا پڑا تو اس کو کروں پھر؟
25 मिनट हो गए। हाँ चलिए आप 2-3 नए जॉब करनी करने صحیح. شہزادی راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں. اس شہزادی کو، ملکہ عصمت و طہارت کو، اور قیامت صرف یہی نہیں ہے کہ اس شہزادی کو، ملکہ عصمت و طہارت کو اپنے حق کو مانگنے کے لیے دربار میں آنا پڑا، بلکہ قیامت تو یہ بھی ہے کہ سیدہ کونین، سیدۃ النساء العالمین، جو زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، وہ مسجد نبوی میں بعد رسول خطبہ فدق دیتے ہوئے یہ ارشاد کرتی ہے: اے مسلمانوں، میں صدیقہ ہوں. اے مسلمانوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اے مسلمانوں، میں جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر. پروردگار ان ایام فاطمیہ کا، شہزادی کونین کا اور رسول خدا کا واسطہ دے کر ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے، ہمیں ذکر کرنے اور ذکر سننے کی اور ذکر کو دل میں اتارنے کی اور شہزادی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا الہیہ. مون میں کہہ رہی ہوں بھائی بیچ بیچ میں جو غلط ہوا اس میں سے کاٹ دو. نہیں میرے سامنے کاٹ دو. یہ کمپلیٹ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. مسائل نہیں پڑے اس میں آپ نے؟ مسائل پہ جو مسائل پہ جو میں لگا دیا آخر میں.